نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 30۔ کھیت سے سیب توڑ کر خلدون جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا گھر میں مزمحل سکوت اور زندگی کی بے رونقی تھی۔ اس نے باورچی خانے میں دیکھا، وہاں زینب یا رتنا میں سے کسی کو نہ پا کر اس نے دھیمی آواز میں پکارا، زینب، زینب کہاں ہو تم؟ زینب کی طرف سے کوئی جواب نہ سن کر خلدون نے پھر پکارا، رتنا، رتنا میری بیٹی کہاں ہو؟ تم دونوں ماں بیٹی کدھر ہو؟ خلدون فکر مند ہو گیا۔ اپنے امامے میں بندھے ہوئے سیب اس نے باورچی خانے کے فرش پر ڈال دیے۔ اپنا امامہ اس نے سر پر باندھا اور حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ایک دم وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ سامنے والے کمرے میں دیوار کے ساتھ زینب خون میں لت پت پڑی تھی۔ خلدون بھاگ کر آگے بڑھا اور زینب کا لہو لہان چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پکارا، زینب، زینب تمہیں کیا ہوا؟ میری غیر موجودگی میں یہ ہمارے گھر پر کیا آفت آن پڑی؟ زینب کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر خلدون نے زینب کا خون آلود سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ نبض چل رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ زندہ تھی۔ زینب کو چھوڑ کر خلدون اٹھا اور بھاگتا ہوا اس کمرے میں آیا جس میں وہ ارجن اور اس کے ساتھیوں کو بٹھا کر گیا تھا، لیکن وہ کمرہ خالی تھا اور بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ شام کی دہلیز پر اب شب کے گہرے سائے ہو گئے تھے اور تاریکی نے ہر چیز کو نگل لیا تھا۔ خلدون اس کمرے سے نکلا، بھاگ کر صحن میں آیا اور زور زور سے پکارنے لگا، رتنا، رتنا تم کہاں ہو میری بیٹی؟ صحن میں خلدون کی آواز اپنی باز گشت کے ساتھ رات کے تنک مزاج اندھیروں میں بکھر کر رہ گئی تھی۔ خلدون بوکھلا سا گیا۔ پانی کے ایک گڑھے سے اس نے ایک پیالہ بھرا اور وہ زینب کے پاس آیا۔ اس کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں لیا اور اس کے منہ پر پانی چھڑکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زینب نے آنکھیں کھولی اور بڑی حسرت سے خلدون کی طرف دیکھنے لگی۔ خلدون نے بدحواس ہو کر پوچھا، زینب، زینب تمہیں کیا ہوا؟ کس نے تمہیں زخمی کیا ہے؟ وہ مہمان کدھر گئے جو ہمارے گھر آئے تھے؟ اور میری بیٹی رتنا کہاں ہے؟ زینب نے بڑی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ مہمان دھوکے باز تھے۔ ان میں سے ایک جس کا نام ارجن تھا، کبھی رتنا کا منگیتر تھا، وہ رتنا کو زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہ بیچاری چیخی چلائی پر اس کی کسی نے نہ سنی۔ میں نے ان کی راہ روکی اور وہ مجھے زخمی کر کے رتنا کو لے گئے۔ وہ قصبہ بھیم سین میں رتنا کے ماموں بدری ناتھ کے گھر جائیں گے۔ چند لمحے خاموش رہ کر زینب پھر بولی، میری آس ٹوٹ رہی ہے۔ کاش جس وقت رتنا کو لے جانے والے لٹیرے آئے تھے میرا حماد گھر ہوتا اور اپنے ظلم کے عصا اور جبر کی لاٹھی سے ان لٹیروں کی سعی کو نامسود کر کے انہیں ملتہب دوزخ، فحش کے مرکز اور موت کے اندھے کنویں میں دھکیل دیتا۔ آہ میرا بیٹا، میری زندگی کی تراوت اس وقت نہ جانے کہاں ہوگا۔ وہ بھیڑیے نامعلوم رتنا سے کیا سلوک کریں گے۔ آہ حماد، کاش تو یہاں ہوتا اور دیکھتا کہ دشمن تیری ماں کو کس طرح شکستہ و برباد کر کے اس کے چہرے پر موت کی داستانوں کے طویل نقش چھوڑ گئے ہیں۔ زینب چند لمحوں تک پھر خاموش رہی۔ خلدون بے تاب ہو کر اسے پکارنے لگا، زینب، زینب۔ زینب خاموش رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہوتی رہی۔ دوبارہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے زینب نے اپنی نحیف اور اکھڑتی ہوئی آواز میں پھر کہا، حماد تو کہاں ہے میرے بچے؟ آہ حارث، آہ حسن، تم سب کہاں ہو میرے فرزندوں؟ تمہاری ماں تم سے ملے بغیر ہی رخصت ہو رہی ہے۔ آہ یہ صفاق تقدیر کس طرح میرے گھر میں داخل ہوئی ہے۔
حماد، کاش تو یہاں ہوتا اور رتنا کو بچاتا۔ تو جب اپنے بھاری گرز کے وار اور جنگلی کڑھاڑے کے گھاؤ سے دشمنوں کو زخمی کر کے ان سے ان کی آخرت و عاقبت اور حشمت و شوکت چھینتا ہے اور ان کی خلت انانیت کو تار تار کر اپنی لدی ہوئی بدکاری دھو ڈالتا تو میرا دل کیسا خوش ہوتا اور میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ میرے بیٹے، میرا رب تیری راحت کے چشموں کو بحال رکھے۔ اور زینب خاموش ہو گئی اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ خلدون نے اس کی نبض دیکھی، وہ مر چکی تھی۔ خلدون کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ زینب کی لاش کو اٹھا کر وہ باہر لایا، حویلی کے صحن میں ہی اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔ پھر وہ حویلی میں آ کر مسلح ہوا، استبل سے گھوڑا کھول کر اس پر زین ڈالی اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ یہ علی خان کا گھوڑا تھا جس پر رتنا بیٹھ کر ہندوستان سے نیشا پور آئی تھی۔ خلدون نے حویلی کو باہر سے تالا لگایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیشا پور سے ہرات جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا تھا۔ حارث اور حسن 2 دن بدری ناتھ کے ہاں ٹھہرنے کے بعد اپنے لشکر میں واپس جا چکے تھے۔ ان کا لشکر ان دنوں بھٹنڈا سے 40 میل شمال مشرق کی طرف پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس لشکر کا سردار ارسلان خلج تھا اور اس نے بھٹنڈا اور اس کے نواح میں اٹھنے والے سرکش اور باغی عناصر کو چند ہی دنوں میں کچل کر قطب الدین ایبک کا مطیع و فرما بردار بنا دیا تھا۔ اور اب بھٹنڈا کا مسلمان حاکم اس قدر استطاعت رکھتا تھا کہ اپنے ارد گرد 100 میل تک کی مسافت میں اٹھنے والے بغاوت کو دبا سکے، اس لیے کہ ارسلان خلج نے اپنے لشکر کا ایک حصہ حاکم بھٹنڈا کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک روز جبکہ شام کی تاریکیاں کالی بھیانک رات میں بدل چکی تھی، ارسلان خلج کے لشکر کے ایک خیمے کے اندر حارث اور حسن دونوں بھائی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ آسمان صاف تھا اور ستارے جھلملاتے ٹمٹماتے روشنی و نور کی خاطر بے نیاز قدرت کے سامنے عطا کی درجہ گیری کر رہے تھے۔ زمین پر شبنم کے آبدار موتی ستاروں کے اس عمل پر افسردہ و حیران تھے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے چند لمحات کو بڑھانے کی خاطر کس کے سامنے دستے امید بلند کریں۔ مشرق سے چاند طلوع ہونے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ خیمے کے اندر ایک دم حارث اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو، بھیانک اور طاغوتی خواب جس نے اس کے حواس کو باختہ کر دیا ہو۔ وہ سہمی سہمی ادا میں کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر بالکل سکوت اور خاموشی تھی، گویا کائنات کے سارے انس و جان کو سانپ سونگھ گیا ہو اور ہر کوئی اپنے حصارے بدن کے اندر مقید اور اسیر ہو کر رہ گیا ہو۔ ایک دم حارث کے کان کھڑے ہو گئے۔ فضا کے اندر مدھم مدھم ناقوس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ حارث نے غم و انداز کا اندازہ کرتے ہوئے کہا، آہ، ناقوس کی یہ آواز کیسی ہے؟ یہ آواز میرے باپ کی ناقوس کی ہے۔ کیا اس پر کوئی مصیبت آئی ہے؟ اس سے آگے حارث کچھ نہ سوچ سکا کیونکہ ناقوس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ حارث نے اوپر لی ہوئی چادر ایک طرف پھینک دی اور اپنے قریب ہی سوئے ہوئے حسن کا شانہ بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے اسے پکارا، حسن، حسن اٹھو میرے بھائی، ہم پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ حسن ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حارث کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا اخی؟ حارث نے پگلائی ہوئی آواز میں کہا، حسن میرے بھائی، ابھی میں نے ناقوس کی آواز سنی ہے اور یہ آواز یقیناً ہمارے باپ کی ناقوس کی تھی۔ آدھی رات کو وہ ہمیں کیوں کر پکار رہا ہے؟ وہ نیشا پور سے یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے؟ کیا میری ماں
آہ، میرے باپ کا یہاں آنا ہمارے لیے کیسا ہولناک ہے۔ حسن نے حارث کو تسلی دینے کی خاطر کہا، یا اخی، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ رات کے اس وقت ہمارے باپ کا یہاں کیا کام؟ اگر تم نے ناقوس کی آواز سنی ہے تو پھر یہ آواز حماد بھائی کے ناقوس کی ہوگی۔ پر انہوں نے بھی ناقوس کیوں پھونکا؟ انہیں آدھی رات کو ناقوس پھونکنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ویسے ہی ہمارے لشکر میں آ سکتے تھے۔ آخر وہ قطب الدین کے جرنیل ہیں، وہ سیدھے ارسلان خلج کے پاس آ کر ہمارا پوچھ سکتے تھے۔ یقیناً ارسلان خلج ان کی ایسے ہی تکریم و تعظیم کرتا جیسی وہ قطب الدین کی کرتا ہے، اس لیے کہ قطب الدین کے بعد وہ سب سے زیادہ ذی حرمت جرنیل ہیں۔ اے میرے بھائی، تم نے ناقوس کی آواز سنی ہوگی۔ یہ رویا خواب ہوگا، اگر نہیں تو پھر یہ تمہاری حسیات کا دھوکہ اور فریب ہوگا۔ حارث نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود رات کی اس چپ میں ناقوس کی آواز سنی۔ تم رکو اور انتظار کرو، اگر ہمارے باپ یا بھائی میں سے کوئی ہے تو ناقوس کی آواز پھر آئے گی۔ حسن فوراً خاموش ہو گیا، کیونکہ ناقوس کی آواز پھر فضاؤں کے اندر ابھری تھی۔ حارث نے چونکتے ہوئے کہا، سنو سنو حسن، کیا یہ ناقوس کی آواز نہیں ہے؟ کیا یہ میرا نقص سماعت ہے؟ حسن نے بے تاب ہو کر کہا، نہیں میرے بھائی، یہ تمہارا نقص سماعت نہیں، یقیناً یہ ناقوس کی آواز ہے۔ اور سنو میرے بھائی، ناقوس کی اس آواز میں کیسا کرب، کیسا سوز، کیسا جاگداز رس اور کیسی دل فگار پکار ہے۔ سن سن میرے بھائی، اس ناقوس کی آواز کو غور سے سن۔ یہ آواز میرے باپ کے ناقوس کی ہے، یقیناً وہ کسی دکھ میں ہے، اسے کسی نے تکلیف دی ہے اور وہ ہمیں پکار رہا ہے۔ حارث تیزی سے پھن اٹھانے والے زخمی سانپ کی طرح کھڑا ہوتا ہوا حسن سے مخاطب ہوا، حسن حسن اٹھو میرے بھائی، اپنا ناقوس سنبھالو اور دونوں بھائی اپنے ناقوس بجا کر اپنے بزرگ و برتر باپ کی پکار کا جواب دیں۔ اٹھو، اپنے باپ سے ملے اور اس سے پوچھے اسے کس نے دکھ دیا ہے کہ نیشا پور سے وہ یہاں آنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اٹھ، اس سے پوچھیں ہماری ماں کہاں ہے۔ اٹھ، اس سے یہ جانے ہماری بہن رتنا کہاں ہے۔ حسن فوراً کھڑا ہو گیا۔ پہلے دونوں نے اپنے آپ کو مسلح کیا، اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالی، اپنے خیمے کے سامنے وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنے ناقوس منہ سے لگائے اور انہیں پھونک دیا۔ تھوڑی دیر تک فضا میں ان کے ناقوسوں کی آوازیں بلند ہوتی رہی۔ پھر جب انہوں نے ناقوس اپنے منہ سے علیحدہ کیے تو فضا میں مدھم مدھم ایک اور ناقوس کی آواز بلند ہوئی۔ اس ناقوس کی آواز چونکہ شمال مغرب کی طرف سے آئی تھی، لہٰذا وہ دونوں بھائی اس رخ پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑانے لگے۔ دور مشرق سے اب چاند اپنی پوری آب و تاب سے طلوع ہو رہا تھا اور سفید سفید چاندنی بڑی تیزی سے کائنات کی ہر چیز سے گلے مل کر جھومنے اور گنگنانے لگی تھی۔ لشکر سے باہر نکل کر حسن اور حارث نے ایک بار پھر اپنے ناقوس پھونک دیے اور ان کے جواب میں اب اس ناقوس کی آواز ان کے بائیں ہاتھ چٹانوں کے اوپر سے سنائی دی تھی۔ دونوں بھائی اس سمت اپنے گھوڑوں کو دوڑانے لگے۔ تھوڑی دور آگے جا کر چاند کی لمحہ بلمحہ تیز ہوتی روشنی میں انہوں نے دیکھا چٹانوں کے اوپر ایک گھوڑا سوار ان کا منتظر تھا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ان کے گھوڑے ہنہناتے اس چٹان کے اوپر چڑھنے لگے۔ اس پہاڑ کے اوپر جا کر انہوں نے دیکھا وہ گھڑ سوار ان کا بوڑھا باپ خلدون تھا۔ جب وہ نزدیک گئے تو خلدون اپنے گھوڑوں سے اتر گیا۔ وہ دونوں بھائی بھی اپنے گھوڑوں سے اترے اور آگے بڑھ کر وہ باری باری اپنے باپ سے گلے ملنے لگے۔ جب وہ علیحدہ ہوئے تو
خلدون نے بڑے انہما کو غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے فرزندو، کیا تمہیں خبر ہے حماد کہاں ہے؟ میں بڑی دشواری اور تکلیف دہ سفر کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ بھٹنڈا شہر سے مجھے یہ خبر ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر بھٹنڈا سے 40 میل شمال مشرق کی طرف پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ میں نے سوچا تھا حماد بھی اس لشکر میں شامل ہوگا، لیکن تمہارے ساتھ اسے نہ دیکھ کر مجھے دکھ اور مایوسی ہوئی۔ کاش وہ تم دونوں بھائیوں کے ساتھ یہاں ہوتا اور دیکھتا کہ آج اس کا باپ، جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا، کیسا پراگندہ حال اور فرمایا دست ہو گیا ہے۔ بوڑھے خلدون نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے غم گزیدہ آواز میں کہا، آہ، میں کیسا بدبخت انسان ہوں۔ مفسد پردازوں نے میرا گھر لوٹ لیا۔ کاش یہیں سے تمہارے ساتھ میری ملاقات حماد سے بھی ہو جاتی اور میں اسے وہ روح فرسا خبر سناتا جس سے میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، اور یہ خبر کو سن کر یقیناً وہ ننگے سراب کی طرح امٹتے ہوئے اپنے دشمنوں کے اعمال کو جامد کر کے رکھ دیتا۔ آہ، مجھے کیسے منحوس دن کا سامنا کرنا پڑا۔ کیسی بدترین اور شفاق تقدیر چپکے سے میرے گھر میں داخل ہوئی اور شور کرتی ہوئی نکل گئی۔ حارث آگے بڑھا اور خلدون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، اے میرے باپ، کس نے تمہیں دکھ دیا؟ کس حادثے نے تمہیں نیشا پور سے یہاں آنے پر مجبور کیا؟ اے میرے باپ، تمہارے کپڑے کیوں خون آلود ہیں؟ تمہارا چہرہ اداس اور تمہاری پلکیں کیوں نمناک ہیں؟ پھر حارث نے نیچے جھک کر خلدون کے کپڑوں پر لگے ہوئے خون کو سونگھتے ہوئے کہا، آہ میرے باپ، یہ خون جو تمہارے کپڑوں کو لگا ہے، اس سے کسی اپنائیت کی بو۔ کیا کسی نے تم پر حملہ کر کے تمہیں زخمی کیا ہے؟ خلدون نے آنکھیں بند کر لی اور بڑے کرب سے کہا، نہیں، یہ خون میرا نہیں ہے۔ اس بار حسن پھٹ پڑا، تو پھر یہ خون کس کا ہے؟ اے میرے باپ، بتائیے میری ماں کہاں ہے؟ میری بہن رتنا کہاں ہے؟ آپ اکیلے کیوں ہندوستان آئے ہیں؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولیے نا۔ ہماری ماں کہاں ہے؟ ہماری بہن کہاں ہے؟ اگر آپ اسی طرح چپ رہے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بوڑھی خلدون نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور غم کے کڑوے گھونٹ نگلتے ہوئے کہا، پہلے مجھے حماد کے پاس لے چلو، پھر بتاؤں گا مجھ پر کیا بیتی۔ تمہاری ماں کہاں ہے اور تمہاری بہن کدھر ہے؟ چلو میرے بیٹو، مجھے حماد کے پاس لے چلو۔ خلدون پھر خاموش ہو گیا، گویا وہ گہرے دریائے فکر میں غرق ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے سے غم اور آنکھوں سے انتقام کا قہر ٹپک رہا تھا۔ حسن نے پھڑپڑاتی آواز میں کہا، اے میرے باپ، اخی حماد اس وقت دہلی میں ہے، جو یہاں سے کئی میلوں کی مسافت پر ہے۔ جو بات آپ اخی حماد سے کہنا چاہتے ہیں وہ ہم سے کہیے۔ کیا ہم دونوں آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ایک ماں کا دودھ نہیں پیا؟ کیا ہم تینوں نے ایک ہی برتن میں کھایا پیا نہیں ہے؟ پھر آپ ہم دونوں پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر آپ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ پر کیسی افتاد گری ہے جس نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے؟ خلدون نے دکھ سے کہا، آہ، کیسی مجبوری ہے؟ میں چاہتا تھا حماد میں اپنی آہنی ضرب سے دشمن کا سر سانپ کی طرح کچل دے۔ میرے بیٹو، اگر تم مجبور کرتے ہو تو سنو، تمہاری ماں قتل ہو گئی ہے۔ حارث نے سلگتی ہوئی آواز میں کہا، آہ میرے باپ، یہ کیسی دل فقار خبر ہے۔ کاش اس خبر کی سماعت سے قبل سور پھونک دیا گیا ہوتا اور محشر برپا ہو جاتا۔ بتائیے کس نے میری ماں کو قتل کیا؟ خلدون نے اپنی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا،
پہلے میری پوری بات سنو۔ تمہاری ماں قتل ہو گئی اور تمہاری بہن رتنا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ حسن نے چیختے ہوئے کہا، کیا کہا میرے باپ؟ ہماری ماں قتل ہو گئی، ہماری بہن اغوا ہو گئی، یہ کیسے ہوا؟ کس نے ہم پر ظلم ڈھایا؟ خلدون پھر بولا، سنو، مجھے غور سے سنو۔ ایک مرد آزار، ایک دست گل چین اور ایک نطفہ صفحہ ہندوستان سے گیا۔ اس نے تمہاری ماں کو قتل کر دیا اور رتنا کو اغوا کر کے یہاں لے آیا۔ سنو میرے بچوں، سنو۔ رتنا کے ماموں بدری ناتھ کے بڑے بھائی کا لڑکا ارجن، جو کبھی رتنا کا منگیتر تھا، اپنے 10-12 جوانوں کے ساتھ ہمارے ہاں گیا۔ میں انہیں دیوان خانے میں بٹھا کر ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے کھیت سے سیب لینے چلا گیا۔ جب میں واپس لوٹا تو تمہاری ماں کمرے کے اندر خون میں لت پت پڑی تھی اور ارجن تمہاری بہن کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ میں جب واپس آیا تو تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ ارجن رتنا کو اٹھا کر بدری ناتھ کے گھر لے گیا اور وہاں وہ اس سے زبردستی بیاہ کرے گا۔ پھر تمہاری ماں میرے ہاتھوں ہی میں مر گئی اور میں اسے گھر کے صحن میں دفن کر کے ادھر چلا آیا۔ بتاؤ میرے بچوں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حارث نے کھولتی آواز میں کہا، اے میرے باپ، آئیے ہم بدری ناتھ کے گھر چلیں اور ارجن کو بتائیں کہ جس کو وہ اغوا کر کے لایا ہے، اس کے بھائی اس سے کیسا انتقام لیتے ہیں۔ جسے وہ قتل کر کے آیا ہے، اس کے بیٹے اسے کیسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ حسن نے بھی پرزور تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں بھی چلیے، قبل اس کے کہ وہ ہماری بہن سے زبردستی بیاہ کرے، قبل اس کے کہ وہ ہماری بھائی کی عزت کو بے حرمت کر دے، ہمیں فوراً اپنی بہن کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ خلدون نے اس بار پرسکون آواز میں کہا، میرے فرزندوں، میں تم دونوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ چلو میری رہنمائی کرو کہ نہ میں نے بھیم سین دیکھا ہے اور نہ بدری ناتھ کا گھر۔ تینوں نے اپنے گھوڑوں کو اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتارا، پھر وہ اس پگڈنڈی پر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑا رہے تھے جو مشرق کے رخ پر دریائے سرسوتی کی طرف جاتی تھی۔